گے تو جب سب کو گمراہ ثابت کریں تو پھر خود گمراہ بندہ ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ قریشی صاحب ہو چکے ہیں۔ اس سے انہیں رجوع توبہ کرنی پڑے گی، ورنہ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی۔ گالیاں دینے سے، علماء کو مشتنڈا کہنے سے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ بلیک میلنگ کرنے سے، اچھل کود کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ قریشی صاحب اصل موضوع کی طرف آئیں۔ اختلاف یہ نہیں کہ معنی ہو استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، اختلاف یہ ہے کہ کسی اور کا لقب ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں۔ ادھر آئیں، سیدھی بات پہ آئیں۔ میں مفتی صاحب کو دانا ڈال رہا ہوں، ان کی زبان میں دانا ڈال رہا ہوں، لہٰذا آپ علمی میدان میں فلاپ ہے، سوائے گالیوں کے، تان و تشنیع کے، اچھل کود کے، خلط وبس اور تجاہل عرفانہ کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ سب کو یقین ہے، ہمیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اجماع اہل سنت ہے کہ یہ لقب صرف اور صرف صدیق اکبر کا ہے۔ حنیف قریشی صاحب کی بے چینی اور بد زبانی ملاحظہ کریں۔ تو سرکار اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب امام احمد رضا اس حدیث کو مان رہے ہیں تو پہلے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ ان سارے مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے اور میرا سوال ہے، سارے مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے اور میرا سوال ہے، سارے مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے اور میرا سوال ہے۔ جواب تو مجھے، کیا احمد رضا فاضل بریلوی نے باول حی کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ نہیں لکھی کہ میں صدیق اکبر ہوں؟ اگر کہو کہ لکھی ہے تو پھر شرم کرو، اس حدیث کو موضوع نہ کہو، یا پھر مان لو کہ احمد رضا موضوع روایت میں بیان کرتے رہے۔ اور اگر مانتے ہو کہ نہیں 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 وہ تو امام تھے، بہت بڑے زمانے کے، بہت بڑے عالم تھے، قربان۔ دیکھا آپ نے کس طرح بے چین ہے، کس طرح چیخو پکار سے کام لے رہے ہیں، بد زبانی سے کام لے رہے ہیں، علماء کو مشتنڈا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک علمی اختلاف کی بنیاد پر علماء کو مشتنڈا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم اسے کچھ کہیں تو اسے بڑی تکلیف ہوگی، لیکن ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس مضبوط دلائل موجود ہیں، مضبوط دلائل۔ ہمیں بد زبانی کی ضرورت نہیں، یہ ضرورت ہے قریشی صاحب کی۔ اچھل کود، بد زبانی، خلط مبس، تجاہل عرفانہ، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر بلیک میل کرنا یہ ان کی مجبوری ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے دامن میں پناہ لینا یہ ان کی مجبوری ہے۔ یہ اب اعلیٰ حضرت کو استعمال کر رہے ہیں، اہل سنت کو بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ اصل بحث کی طرف آئیں۔ نقطہ اختلاف، محل نزاع یہ نہیں کہ کیا صدیق اکبر کا جو مفہوم ہے کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اصل میں جو محل نزاع ہے، نقطہ اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ لقب کسی اور کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جامی صاحب نے لقب کہا، آپ نے تسلیم کیا کہ جامی صاحب نے علی مرتضیٰ کے لیے لقب استعمال کیا، پھر آپ نے لقب کا دفاع کیا کہ نبی پاک نے لقب علی مرتضیٰ کو دیا ہے۔ میرا پہلے عقیدہ سن لو، میں سیدنا ابوبکر صدیق کو الصدیق الاکبر کہتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ لقب حضرت علی کو دیا ہے۔ پھر آپ نے روایتیں پڑھی تو اختلاف یہ ہے کہ لقب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، معنی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے خود اشیات اللمعات کی یہ عبارت شیئر کی کہ شیخ محقق کہتے ہیں کہ صدیق اگرچہ لقب امیر المومنین ابی بکر شدہ ولیکن مانا ایمن حسر نیس دروی، لہذا یہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ ادھر وقت مت ضائع کریں، اصل مبحث کی طرف آئیں اور بتائیں کہ کیا اہل سنت کا اتفاق ہے کہ لقب صرف ابو بکر کا ہے صدیق اکبر، کسی اور کا نہیں ہو سکتا؟ بتائیں، دو ٹوک بتائیں۔ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر اپنی گمراہی تسلیم کریں کہ میں نے گمراہی کا اظہار کیا ہے، میں نے اہل سنت کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ میری گمراہی ہے، اہل سنت کی گمراہی نہیں ہو سکتی۔ میں نے جن روایتوں کی بنیاد پر یہ لقب بنانے کی کوشش کی، نبی پاک کی طرف منسوب کیا، وہ اس قابل نہیں ہیں جو اجماع امت کا مقابلہ کر سکیں۔ اجماع امت کے مقابلے میں روایتیں نہیں دیکھی جاتی، جہاں اجماع آ جائے۔ اگر روایتیں دیکھیں گے تو سب کو آپ گمراہ ثابت کریں گے، تو جب سب کو گمراہ ثابت کریں تو پھر خود گمراہ بندہ ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ قریشی صاحب ہو چکے ہیں۔ اس سے انہیں رجوع توبہ کرنی پڑے گی، ورنہ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی۔ گالیاں دینے سے، علماء کو مشتنڈا کہنے سے نہ کرو۔ ان سارے مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے اور میرا سوال ہے، سارے مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے اور میرا سوال ہے، سارے مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے اور میرا سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ بلیک میلنگ کرنے سے، اچھل کود کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ قریشی صاحب اصل موضوع کی طرف آئیں۔ اختلاف یہ نہیں کہ معنی ہو استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، اختلاف یہ ہے کہ کسی اور کا لقب ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں۔ ادھر آئیں، سیدھی بات پہ آئیں۔ لہٰذا آپ علمی میدان میں فلاپ ہیں، سوائے گالیوں کے، تان و تشنیع کے، اچھل کود کے، خلط مبس اور تجاہل عرفانہ کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ سب کو یقین ہے، ہمیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اجماع اہل سنت ہے کہ یہ لقب صرف اور صرف صدیق اکبر کا ہے، کہ وَاجْتَمَعَتِ الْأَئِمَّةُ عَلَىٰ تَسْمِيَّةِ صِدِّيقًا اجمع المسلمون علی تسمیت ابی بکر الصدیق صدیقا کما اجمع علی تسمیت محمد رسولا۔ تو یہ اتفاق ہے، اس کا رد کریں اگر آپ کے اندر ہمت ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے مت بلیک میل کریں، اس لیے کہ آپ کی ٹیم اعلیٰ حضرت کی عقیدے میں باغی ہے۔ پہلے ان پہ فتویٰ لگائیں،
آپ کی ٹیم ریاض شاہ صاحب آئے دن حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہیں، من یکن یطعن فی معاویہ فضا کا قلب من کلاب الحاویہ، آپ بھی تان کرتے ہیں، آپ نے ان سے سیکھا ہے۔ تو پہلے اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ اپنے پر فٹ کریں، پھر اعلیٰ حضرت کا نام لیں، استعمال پھر کریں۔ آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا اعلیٰ حضرت کا نام لیں۔ اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں ہم پیروکار، آپ نہیں ہیں، آپ تو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ عقیدے میں پیروکار ہیں تو پھر آپ کہیں کہ میں نے بار بار تان کر کے اعلیٰ حضرت کے فتوے کا میں شکار ہوا ہوں۔ اب آخر میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں حنیف قریشی صاحب کو، بلکہ ان کی زبان میں اگر کہوں تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے یہ کہہ کے کہ صدیق اکبر سے حدیث سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، لا نورا سما ترکنا صادقہ، ابو بکر سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ حدیث پیش کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا نا، اور کہا میں نے دانا ڈالا تھا، انہوں نے چگ لیا، میں نے دانا ڈالا تھا تو میں کیا ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور مجھے معلوم ہے کہ کہاں دانا ڈالنا ہے اور کہاں ڈوری کھینچ، اسی طریقے کے مطابق میں نے ان کے آگے ایک دانا ڈالا تھا پچھلے دنوں، تو انہوں نے وہ دانا چگ لیا۔ یہ تو ابھی میرے سامنے میں مفتی صاحب کو دانا ڈال رہا ہوں، ان کی زبان میں دانا ڈال رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا احمد رضا پھر موضوع حدیث سے روایت کرتے ہیں، تو میں دانا ڈالنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جو ہے جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، اس کو موضوع قرار دیا ہے، جبکہ پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلیم کر کے اس پہ شعر لکھا ہے کہ جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ یعنی جس روایت کی بنیاد پر پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی مرتضیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، اس روایت کو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی موضوع قرار دے رہے ہیں۔ لو جی اب قریشی صاحب فیصلہ کریں، جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب کے مانو پھر کہ اعلیٰ حضرت موضوع روایتیں بیان کرتا ہے۔ لوگوں کو میرا چیلنج اور میرا سوال ہے، جماعت تو مجھے کیا احمد رضا فاضل بریلوی نے باول حی کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ نہیں لکھی کہ میں صدیق اکبر ہوں؟ اگر کہو کہ لکھی ہے تو پھر شرم کرو اس حدیث کو موضوع نہ کہو، یا پھر مان لو کہ احمد رضا موضوع روایتیں بیان کرتے رہے، اور اگر یہی کہہ رہے بار بار کہہ رہے تھے، بلیک میل کر رہے تھے۔ آپ بتائیں، اب ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ نے اس روایت جسموں کا جسمی روایت کے بارے میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ جناب تصفیہ کروانا ہے، حکم جاری کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ اس روایت کے بارے میں کس کا فتویٰ، کس کا حکم ٹھیک ہے، پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا۔ یہ فیصلہ قریشی صاحب کریں گے، اور اگر نہ کر سکیں تو پھر مانیں کہ میں اعلیٰ حضرت کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے دامن میں پناہ لے رہا ہوں، جبکہ عقیدے کے باب میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، نہ میری ٹیم پنڈی والی مانتی ہے، میں صرف اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کر کے بلیک میل کر رہا ہوں، خلط مبس کر رہا ہوں۔ اصل نقطہ یہ تھا کہ الصدیق الاکبر سیدنا ابو بکر کا لقب ہے یا کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں اختلاف یہ تھا، چونکہ اختلاف ہی لقب کا چلا ہے، معنی مفہوم کا نہیں چلا۔ قریشی صاحب سارا زور معنی ثابت کرنے میں لگا رہے ہیں، اور اصل جو نقطہ ہے اس سے منہ پھیر رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں۔ حضرت صاحب آخر میں پھر کہہ رہا ہوں، دو ٹوک کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں کیا اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ لقب صرف سیدنا ابو بکر کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا؟ بس یہ جواب دیں۔ اگر آپ مان لیں کہ بالکل ہے تو پھر آپ نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی، اگر نہ مانے تو آپ پورے اہل سنت کو گمراہ ثابت کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی گمراہی ثابت ہوگی۔ دونوں صورتوں میں یا آپ کی شکست ہے یا آپ کی گمراہی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک ہی رستہ ہے کہ آپ رحم کریں اہل سنت پہ، اپنے آپ پہ، آپ اس بات سے رجوع کر لیں، غلطی تسلیم کر لیں کہ ہم نے ابو بکر صدیق کا جو لقب صدیق الاکبر ہے اس کو ہم نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے، خلط مبس سے کام لیا ہے، اور اہل سنت پہ غلط فتویٰ لگایا ہے، نبی پاک کی طرف یہ غلط منسوب کیا ہے کہ نبی پاک نے لقب علی مرتضیٰ کو دیا ہے۔ یہ مجھ سے علمی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی، اس کو تسلیم کر لیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔